جنگ فارس میں بنفس نفیس شرکت کرنے کے لیے مشورہ لینے آئے، تو مولا کائنات نے یہی آیت سیدنا عمر فاروق پر فٹ کی، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 ہے، 144۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے۔ یعنی سیدنا عمر فاروق کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کہا ہے مولا کائنات نے، اور حضرت عمر فاروق کے لشکر کو کہا ہے کہ یہ اللہ کا لشکر ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ پڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا، اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر ہیں، اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ یہ جو مولا کائنات نے سیدنا عمر فاروق کو فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہیں اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، تو یہ کون سا وعدہ ہے؟ اس کی شرح میں ابن میثم البحرانی لکھتا ہے ثم وعدنا بموعود نے، پھر اس نے ہم سے وعدے کا اعلان فرمایا، وہ نصر والغلبۃ والاستخلاف فی الارض، اور وہ وعدہ کون سا ہے؟ وہ وعدہ مدد ہے، غلبہ اور زمین میں خلیفہ بنانا ہے۔ کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 55 میں یعنی آیت استخلاف میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ یعنی مولا کائنات نے حضرت عمر فاروق کی خلافت کو، یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت استخلاف کی خلافت کا وعدہ فرمایا ہے، اس خلافت میں سے حضرت عمر فاروق کی خلافت سمجھی۔ یعنی یہ آیت مولا کائنات نے حضرت عمر فاروق پر فٹ کی، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن خلفاء سے خلافت کا وعدہ کیا ہے ان میں سے ایک خلیفہ سیدنا عمر فاروق بھی ہیں۔